آج کی تلاوت میں 2 سجدہ تلاوت آئیں گے، قرآن پاک کے آخری سب سے سجدہ تلاوت، اور 14 سجدہ تلاوت انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ پہلا سجدہ دوسری رکعت میں آئے گا، اور دوسرا سجدہ سورہ علق میں 12ویں رکعت میں آئے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان سجدوں کے ذریعے اپنا قرب عطا فرمائے، اور ہمیں ان سجدوں کے ذریعے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نماز وتر کے بعد ایک مختصر سی تقریب ہوگی ختم قرآن کی، جس میں ویڈیو قرآن کی 7 منٹ کی ایک ویڈیو ہے، وہ پیش کی جائے گی۔ پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب کا ایک درس قرآن ہوگا اور دعا ہوگا۔ آپ لوگ اس میں شرکت فرما کر دعا کے بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اور اس میں سے ایک وقت وہ ہے جب قرآن پڑھا جائے، ایک وقت وہ ہے جو رمضان مبارک کا آخری عشرہ کی بات ہے اور آج کی بات لیلۃ القدر. یہ مبارک مہینے ہیں، مبارک ساعتیں ہیں، اس میں جو بھی مانگ سکتے ہیں بہت سے دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے. کسی نے اپنے والدین کی صحت کی دعا میں کہا ہے، کسی نے اپنے اولاد کی کامیابیوں میں دعا دیا ہے. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ آپ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر دیجیے، اللہ آپ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کر دیجیے. سوتے جاگتے ہم نے آپ کی بارگاہ میں
سجدے کیے ہیں، رکوع کیے، قیام اللیل کیا ہے، آپ کے اس کلام کو الف لام میم سے لے کر والناس تک سنا ہے اور سنایا ہے۔ یا اللہ یہ کوئی مزدوری فخر والی مزدوری نہیں ہے، لیکن اللہ آج ان مبارک ہاتھوں میں ہم ہاتھ پھیلا کر آپ سے رحم کی بھیک طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ بخشنے والے ہیں اور ہم گنہگار، آپ ہم پر اپنا رحم و کرم نازل کریں۔ اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اے اللہ آج ہم آپ سے رحمت مانگتے ہیں، آپ کا رحم مانگتے ہیں، آپ کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے والدین جو وفات پا گئے، اے اللہ خصوصاً ہماری والدہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو ہمارے سینوں میں حفظ کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، انہی کی برکت سے آج ہم اس قابل ہوئے۔ اے اللہ آپ ہمارے والدین کو معاف فرما دیں۔ اے اللہ ہم میں سے جن جن کے والدین زندہ ہیں، اے اللہ آپ انہیں سعادت کی اور صحت کی اور نیکیوں سے اور خوشیوں سے بھرپور زندگی عطا فرما دیں۔ اے اللہ آپ ان کے درجات بلند فرما دیں، اے اللہ آپ ان کی بھی مغفرت فرما دیں۔ اے اللہ ہم نے بھی ایک دن آپ کے حضور آنا ہے، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں۔ اے اللہ آپ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیجیے، اے اللہ آپ ہمیں رزق حلال عطا فرما دیجیے، رزق حرام سے بچائیے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے۔ اے اللہ آپ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے۔ اے اللہ آپ ہم سب پر، اس ملک پاکستان پر، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان پر، اے اللہ یہ ملک آپ کے نام پر بنا تھا، اے اللہ اس ملک پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما دیجیے۔ اور اے اللہ آپ ان سب کو دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابیاں عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم صلاة الفجر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله.
ویژولائزیشن اور اسی کے ساتھ کے جو سینز ہیں ان کو ویژولائز کر کے ایک پورا قرآن پاک کی ایک ویڈیو بنائیں اور پھر اس کو کیبل آپریٹرس کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے براڈ کاسٹ کے ذریعے پاکستانی نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے کونے تک پہنچایا جائے. اور جو آبجیکٹو تھا اس چینل اس کے بنانے میں وہ یہ تھا کہ جب یہ چینل ٹی وی پر براڈ کاسٹ ہو رہا ہو تو جو بھی شخص جب وہ چینل کو فلپ کر رہا ہو تو جب وہ اس چینل پر آئے تو اس چینل کی خوبصورتی اس کو تقریباً 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کے لیے ہو. یہ اس کا مین آبجیکٹو یعنی اس کی جو ڈرائیونگ تھیم ہے اس پورے پروجیکٹ کی وہ اس کی خوبصورتی ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی صرف خواتین ماڈلز کے چہرے دکھانے سے ہی نہیں, اللہ کی اس کائنات میں اور ایک بہت خوبصورت چیز ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اسی خوبصورتی کو ہم نے یہاں پر ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی سورہ نازعات کی تقریباً 7 منٹ کی ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے. اس پروجیکٹ میں جو ترجمہ اور جو اس کی وائس اوور ہے یعنی جو اس کی وائس ریکارڈنگ ہے اس کی سعادت ہمارے مربی اور ہمارے استاد پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب کے حصے میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند ہوئے. وہ نہ صرف اس کی آواز ریکارڈ کروا رہے ہیں بلکہ تقریباً 7-8 جو مستند تراجم ہوئے ہوئے ہیں قرآن پاک کے بڑے بڑے علماء کے, ان تراجم کو اکٹھا کر کے قرآن پاک کا پورا ایک نیا ترجمہ لکھ رہے ہیں اپنے پاس. تو اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں اور توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنے علم سے ہمیں فیضیاب کرتے رہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ انشاءاللہ ہماری یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا, ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ اگلے رمضان تک اس کو پورا مکمل 30 پارے کریں. آج تقریباً ہماری 5 پاروں کی ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے. 26, 27, 28, 29, 30 5 پاروں کی ویڈیو اور تقریباً یہ 6 گھنٹے کی لائیو ویڈیو. پورے قرآن پاک کی جو ویڈیو بنے گی تقریباً یہ کوئی 45 گھنٹے کی اور پھر ہم اس ویڈیو کو فریلی ڈسٹریبیوٹ کریں. اور اس میں ہمیں آپ لوگوں کی صرف دعائیں چاہیے. اس کے لیے جتنے بھی ریسورسز تھے وہ الحمدللہ ہم نے اپنے دوستوں سے کچھ ہی دوستوں کے سرکل میں جب ہم نے اس آئیڈیا کو فروغ کیا تو انہوں نے ہمیں وہ وسائل مہیا کر. تو اب ہمیں اس میں صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اس پروجیکٹ میں ایک اور جو منفرد بات ہے کہ اس میں جتنی ویڈیوز یوز ہو رہی ہے وہ کوئی بھی پائریٹڈ ویڈیو نہیں, یعنی کاپی رائٹ وائلیٹ نہیں ہوئے. تو فری ویڈیو جو اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ ان کو ڈالا گیا ہے. کچھ ہم اپنی ویڈیوز اور کلپس میں وہ خود تخلیق کر رہے ہیں. اس پہ ینگسٹرز کی پوری ٹیم ہے ہمارے ساتھ جو کام کر رہی ہے. اس میں سعد ہیں, اس میں بابر ہیں, اس میں ندا ہیں, اس میں عائلہ ہیں, اس میں وقاص راجہ ہیں, رافع ہیں اور اس میں ساجد بشیر ہیں اور پھر ہمارے محترم حبیب الرحمان صاحب عاصم صاحب ہیں. ہماری ٹیم ہے پوری جس میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں, عقیل بھائی ہیں, خواجہ صاحب ہیں اور ہمارے کئی دوست ہیں. رفا کے جو ایکٹر ہیں حسن صاحب ہیں, محفوظ الہی صاحب ہیں, بہت سارے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس آئیڈیا کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسی کاوش ہونی چاہیے. پہلی ورژن اس کی ہم انشاءاللہ اردو ترجمے کے ساتھ آئیں گے اور پھر جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کی جو نیکسٹ جو ورژن ہوگی انشاءاللہ وہ ہم انگلش ورژن میں لائیں گے تاکہ یہ پوری دنیا میں جائے. اور آج تک پورے عالم اسلام میں کوئی ایسی کاوش نہیں ہے. تو اصل جو 21ویں صدی کا چیلنج ہے وہ چیلنج ہے کہ ہم ایک بہترین کانٹینٹ پرووائڈ کریں اور وہ کانٹینٹ کہ جو لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھیں, براڈ کاسٹ میڈیا پہ دیکھیں, ٹی وی پہ دیکھیں,
اور اس کنٹینٹ کو دیکھ کر وہ اللہ کے پیغام کی طرف آئیں کہ جو اخوت کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے اور سلامتی کا پیغام ہے، اس پیغام کی طرف آئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری زندگیوں کا یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہو، کیونکہ جب یہ انشاءاللہ ویڈیو بن جائے گی تو ہم تو شاید اس دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی اس کا جو ثواب ہے یہ پوری ٹیم کو، اور یہ جو الہدیٰ مسجد ہے، کیونکہ اسی مسجد سے یہ آئیڈیا نکلا، اسی کمیونٹی سے یہ آئیڈیا نکلا، اسی قرآن ہاؤس اور یہیں کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہی اس آئیڈیا کو کنسیو کیا۔ ورلڈ آف اسلام ٹرسٹ، الہدیٰ ٹرسٹ، یہیں سے یہ آئیڈیا نکلا۔ پروفیسر خورشید صاحب محترم ہمارے، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، اور فاضل رحمان صاحب، ہمارے امتیاز شیخ صاحب اور سارے وہ لوگ کہ جو اس الہدیٰ مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، اس قرآن ہاؤس میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں، اس میں قرآن ہاؤس کے اساتذہ کرام شامل ہیں اور بہت ساری ٹیم شامل ہیں کہ جو اس قرآن کے نور کو پھیلانے کے لیے اور بچوں کے سینوں سے لے کر بڑوں کے سینوں تک محفوظ کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائیں اور ہماری اس صحیح اور یہ جو کوشش ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ہمیں اس پورے پروجیکٹ کو جلد از جلد کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمت عطا فرمائیں اور ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النازعات۔ والنازعات غرقا۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لینے والے ہیں، یعنی سختی سے جان نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا۔ اور ان کی قسم جو آسانی سے بند کھولنے والے ہیں۔ والسابحات سبحا۔ اور ان کی قسم جو تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ السابقات سبقا۔ پھر لپک کر آگے بڑھنے والے ہیں۔ المدبرات امرا۔ پھر معاملات کا انتظام چلانے والے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ۔ جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔ تتبعها الرادفہ۔ پھر اس کے پیچھے ایک اور پیچھا کرنے والا یعنی زلزلہ آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ۔ اس دن لوگوں کے دل خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ۔ اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ۔ کافر کہتے ہیں کیا ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ قالوا تلك اذا كرة خاسرة۔ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ فإنما هي زجرة واحدة۔ وہ تو صرف ایک زور کی ڈانٹ ہوگی فإذا هم بالساهرة۔ کہ یکلخت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى۔ کیا آپ کو موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى۔ جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى۔ اور اس سے کہو کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے۔ وأهديك إلى ربك فتخشى۔ اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تیرے اندر خوف پیدا ہو۔ فأراه الآية الكبرى۔ پھر آپ نے اسے بڑی نشانی دکھائی۔ فكذب وعصى۔ مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ ثم
ثم أدبر يسعى پھر لوٹ گیا اور چالیں چلنے لگا، فحشر فنادى اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، فقال أنا ربكم الأعلى کہنے لگا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں بڑی عبرت ہے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کا جسے اس نے بنایا؟ رفع سمكها فسواها اس کی چھت کو اونچا کیا اور پھر اس کا توازن قائم کیا، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها اور اسی نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو روشن کیا، والأرض بعد ذلك دحاها اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، أخرج منها ماءها ومرعاها اس نے یعنی اللہ نے اس زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، والجبال أرساها اور پہاڑ اس نے گاڑ دیے، متاعا لكم ولأنعامكم یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، يوم يتذكر الإنسان ما سعى اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا، وبرزت الجحيم لمن يرى اور دیکھنے والے کے سامنے دوزخ نکال کر رکھ دی جائے گی۔ فأما من طغى تو جس نے سرکشی کی وآثر الحياة الدنيا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحيم هي المأوى اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو بری خواہشات سے روکتا رہا، فإن الجنة هي المأوى اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے گی، فيم أنت من ذكراها اس کے ذکر یعنی قیامت کا وقت بتانے سے آپ کا کیا تعلق؟ إلى ربك منتهاها قیامت کے واقع ہونے کا وقت تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ انما انت منذر من يخشاها آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جب وہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے ویڈیو قرآن پروجیکٹ کی تفصیلات جناب بھائی صاحب نے بیان کی۔ ہماری دعا ہے کہ اس پروجیکٹ کو اللہ تعالیٰ نے جلد از جلد مکمل کرنے کی توفیق دے۔ جو ساتھی بھی اس میں لگے ہوئے ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے تاکہ یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بن سکے اور پوری امت جو ہے اس سے استفادہ کر سکے۔ حضرات، قرآن کا پیغام ہمارے تک مفت انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہنچا۔ ان کے حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں جناب صہیب لطیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔
سربراہ کنین کے حضور بیانات پیش کریں جناب فرمائیں۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کنگلی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کنگلی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں میں کہاں مدح ممدوح ازداں، یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جیسے جناب صاحب لطیف صاحب حضرات گرامی، جس طرح یہ ویڈیو قرآن پروجیکٹ پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اسی طرح آپ حضرات کی علم میں ہے
کہ قرآن ہاؤس کا پروجیکٹ جو مسجد الہدیٰ میں کئی سالوں سے جاری ہے، وہ بھی جناب پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ گزشتہ سال اس قرآن ہاؤس سے 13 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، یعنی دوسرے الفاظ میں ہر مہینے ایک بچہ یہاں سے قرآن پاک حفظ کر کے جا رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑی سعادت ہے مسجد الہدیٰ کی، الہدیٰ ٹرسٹ کی، کہ یہاں ہر سال جو ہے بچے یہاں قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، اور یہاں جو مجموعی ماحول ہے الحمدللہ بہت ہی معیاری ہے، بہت ہی جدید ہے، اور ہم اس ماحول کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب خود اس سارے کام میں بنیادی دلچسپی لیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور میں بغیر کسی تاخیر سے ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ سامعین گرامی، کچھ دیر پہلے ہم سب نے رب کائنات کے اس کلام کو پڑھتے ہوئے سنا۔ اس کا جاہ و جلال اور اس کے پس منظر میں اللہ کی کائنات کا جمال جس انداز میں پیش کیا گیا ہے، یہ ایک بہت ہی معمولی سی کوشش ہے، اور جس فرد نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، یقیناً رب ذوالجلال کی توفیق سے، رب ذوالجلال کے کرم سے اور اس کی رحمت ہی سے یہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ میرا ذکر 2-3 بار سرپرستی کے حوالے سے کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ جو رب کائنات ہے وہی اصل سرپرست ہے، ہم تو محض کارندے ہیں، کارکن ہیں، اور اس کی راہ میں چلنے والے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر اس اعزاز کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے، ہم اس کام کو آنے والی نسلوں تک اس انداز میں پہنچائیں کہ جس انداز میں پہنچانے کا اس کا حق ہے۔ سامعین گرامی، یہ وہی کلام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہی میں فرمایا کہ ہم نے اسے آسمانوں اور زمین کے سامنے پیش کیا تھا کہ وہ اس امانت کا بوجھ اٹھا سکیں۔ آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، لیکن اللہ کے کلام کی اس امانت کا بوجھ انسان نے اٹھا لیا۔ جہاں یہ بہت بڑا اعزاز ہے، وہاں یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس اعتبار سے اس عظیم الشان کلام کے بارے میں جو فرد بھی کسی بھی شکل اور صورت میں اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور اس کی عنایت سے اسے اس کا اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ سامعین گرامی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یدعو بہ اقواما ویرفع بہ آخرین، یا ان اللہ یرفع بہ اقواما ویدعو بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اسی قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن مجید کو چھوڑنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں زوال پذیر کر دیتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا اور مومنین کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ترقی دیتا ہے، اور اسی قرآن مجید کو چھوڑنے کی صورت میں وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔
گویا کہ اللہ رب العزت کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات پر جو بھی عمل کریں گے ان تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں اللہ رب العزت دنیا میں یقیناً انہیں ترقی سے نوازیں گے، اور جو اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان بھی رکھیں گے تو ایمان کی دولت اور عمل کی صورت اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی میسر آئے گی۔ ابھی کل ہی ایک شخص کا ای میل مجھے وصول ہوا، یورپ میں اس بات کا جائزہ باقاعدہ ایک ریسرچ پیپر کی صورت میں لیا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان ملک اس دنیا میں کون سا ہے۔ آپ لوگ سن کر حیران ہوں گے کہ جب یہ ریسرچ یورپ میں کی گئی تو انہوں نے اس کی بنیاد یہ نہیں رکھی کہ کس ملک میں کلمہ پڑھنے والے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، یہ اس کا معیار یا اس کی بنیاد نہیں رکھی۔ بنیاد یہ رکھی گئی کہ قرآن حکمت اللہ رب العزت کا کلام، اس کے اندر انسانی معاشروں کی ترقی کے لیے، افراد کی ترقی کے لیے، اداروں کی ترقی کے لیے، حکومتوں کی ترقی کے لیے جو اصول اور ضابطے اور اخلاقیات متعین کیے گئے ہیں، سب سے زیادہ ان اخلاقیات پر کن ملکوں میں عمل ہو رہا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ سرزمین ممالک اسلامیہ یعنی اسلامی ملکوں کی جتنی بھی تعداد ہے وہ سب کے سب 100 نمبر سے نیچے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب کا بھی 131واں نمبر ہے، ایران کا جو ہے وہ 174واں نمبر ہے، پاکستان تو بہت پیچھے ہے، بہت اس کے بعد کہیں جا کے نمبر آتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر جو عمل کرنے والے ملک ہیں، یہ کسی مسلمان کی ریسرچ نہیں ہے، لیکن ایک مخلصانہ ریسرچ ضرور ہے کہ یہ 10 15 20 قوانین ہیں جس کو اخلاقیات کہا جاتا ہے، جس کے کردار کی بنیاد پر افراد، معاشرے، ادارے، قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو اس میں جب غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ غیر مسلم ممالک جس میں جاپان بھی شامل ہے اور جس میں فلپائن بھی شامل ہے اور جس میں اور بہت سارے ممالک جنہیں ہم کافر ملک کہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے اعتبار سے وہ مسلم ممالک سے زیادہ آگے بڑھے۔ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اس بنیاد پر یاد آیا کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان در حقیقت یہ جسے کہتے ہیں کہ آنکھیں کھول دینے والا ایک فرمان ہے کہ یہ تعلیمات وہ تعلیمات ہیں کہ جو بھی ان پر عمل کرے گا اللہ رب العزت دنیا میں انہیں لازماً ترقی عطا کرے گا، اور جو اس پر ایمان بھی رکھے گا اور اس کے ساتھ اپنی محبت بھی وابستہ رکھے گا تو پھر اس کے لیے آخرت میں بھی کامیابی کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ اور کتنے بد نصیب ہیں ہم کہ اللہ رب العزت نے قرآن بھی ہمیں عطا کیا، ایمان بھی ہمیں عطا کیا، صاحب قرآن کی نسبت بھی ہمیں عطا کی، اور اس سرزمین دنیا میں سب سے بہترین مقامات بھی ہمیں عطا کیے، لیکن ہم اس پر عمل نہ کر کے وہ برکتیں حاصل نہیں کر پا رہے جو کہ حاصل کرنی چاہیے۔ سامعین گرامی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سی اخلاقی قدریں ہیں کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا اور وہ اسلامی ملکوں میں نہیں ہے اور غیر اسلامی ملکوں پر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ 2-3 ہلکی سی صرف اشارے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات اسی قرآن مجید کی آخری پارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے بنایا ہے، اور دن کو کام کاج کے لیے، محنت کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو معاش، روزی طلب کرنے، بھاگ دوڑ کرنے اس کے لیے بنایا ہے، اور رات کو لباس یعنی آرام، سکون، راحت کے لیے بنایا ہے۔ آج بھی کوئی شخص مطالعہ کرنا چاہے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، یورپ کے بیشتر ممالک اور مشرق کے کافر بیشتر ممالک
उन्होंने कुरान मजीद के इस उसूल पर अमल किया। उनके यहाँ तमाम दफातर, तमाम कारखाने, तमाम मार्केटें, तमाम बाजार फजर के फ़ौरन बाद शुरू हो जाते हैं और मगरिब तक मैक्सिमम अपना काम पूरा कर लेते हैं। और मगरिब के बाद बेशतर ममालिक में कारोबारी ज़िंदगी को बंद कर दिया जाता है और फिर घर की माशरत की ज़िंदगी शुरू होती है। किसी ने मिलना मिलाना है, बाल बच्चों के साथ रहना है, घर की दीगर जिसे हम सोशल लाइफ कहते हैं, उन्होंने उसके लिए रात को मुतय्यन किया। उन्होंने नहीं मुतय्यन किया, मुतय्यन तो रब्बे कायनात ने कुरान मजीद के ज़रिए से किया था। अमल उन्होंने किया। जब अमल उन्होंने किया तो सेहत उनकी अच्छी हो गई, ज़िंदगी उनकी बेहतर हो गई। जहाँ जहाँ वो अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला तरक्की उन्हें दे रहा है। जहाँ जहाँ हम अमल कर रहे हैं वहाँ बेहतरी के आसार हमारे अंदर पाए जाते हैं। मसलन कुरान मजीद का एक और उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्नल्लाह मअस-सादिकीन, इन्नल्लाह युहिब्बुस सादिकीन। अल्लाह ताला अमानतदारों को और सच्चे इंसानों को पसंद करता है। सच और अमानतदारी ये कुरान मजीद की एक तालीम है और इस अमानतदारी और सच्चाई पर जब रिसर्च की गई तो मुस्लिम ममालिक के मुकाबले में गैर मुस्लिम ममालिक में अवामी और इदारों की सतह पर ज़्यादा बेहतर अमल हो रहा है। कुरान मजीद में तहारत और पाकीज़गी का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि तहारत और पाकीज़गी को इख्तियार करो। बेशुमार आयात हैं, लेकिन मैं उनकी आयात और तर्जमा आपके सामने पेश करके वक्त को बचाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदाई आयात ही में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमा दिया था कि वरुज्ज़ फहजुर, हर किस्म की गंदगी से आप इज्तिनाब कीजिए, दूर रखिए अपने आप को। और फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत, पाकीज़गी, इसकी तालीम कुरान मजीद की आयात की शक्ल में और अपनी बातों की शक्ल में देना शुरू कर दिया। पाकीज़गी और सफाई सुथराई के हवाले से कुछ काम गैर मुस्लिम ममालिक में हमारे मुल्कों के मुकाबले में बहुत बेहतर हो रहे हैं और कुछ काम इस्लामी मुल्कों में बहुत बेहतर हो गए हैं। बुनियादी उसूल आपके सामने मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुरान में जो कुछ भी कहा गया, जो भी उस पर अमल कर रहा है अल्लाह उसे तरक्की दे रहा है। जो उस पर अमल नहीं कर रहा अल्लाह ताला उसे परेशानी में मुब्तला कर रहा है। कुरान के एक उसूल को उन्होंने छोड़ा, वालिदैन की खिदमत, अपने बड़ों का एहतराम और इसके साथ साथ बच्चों के हवाले से जो ख़ानदानी रिश्ते और नाते हैं इसके हवाले से उनके यहाँ कमज़ोरी दिखाई देती है, बेतहाशा कमज़ोरी दिखाई देती है और उसकी ऐसी ऐसी भयानक और खौफनाक मिसालें मिलती हैं कि आदमी हैरान हो जाता है। मैं सिर्फ जिक्र ये नहीं करना चाहता कि मैं कहाँ गया, लेकिन बताना चाहता हूँ आपसे और जिक्र करना चाहता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें यूरोप की तारीफ करने से कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। हम तो दरहकीकत अपने दुख का इजहार करना चाहते हैं कि इतनी अच्छी बेहतरीन रोशनी हमारे पास है और हमारे घरों में और हमारे दफ्तरों में और हमारे मुल्कों में तारीकी के बीच आ रही है। जिन मुल्कों में इस पर अमल किया गया वहाँ बेहतरी है और जहाँ जहाँ उस पर अमल नहीं किया गया वहाँ वो परेशान भी हैं। जापान में मैं जिस घर में चंद अय्याम ठहरा, पाकिस्तानी था वो, कराची के रहने वाला, लेकिन खुद पख्तून था, बहुत अच्छा, बहुत नेक नौजवान। उनके बिल्कुल जस्ट नेबर, उनका पड़ोसी, एक अकेला बाबा जी उस घर में रहता था। ना उसके बच्चे, ना उसकी बीवी, ना उसके अजीज़ व अक़ारिब, कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आता था। अकेला घर में मशीनें हैं, रेफ्रिजरेटर है, सामान है और ज़िंदगी बसर कर रहा है। उस नौजवान ने बताया कि मैं हर रोज़ जो अपने घर के काम करता हूँ वो तो करता ही हूँ, लेकिन हर रोज़ 2-3 बार दीवार को कान लगाकर इस बात को मैं सुनने की कोशिश करता हूँ कि साथ वाले घर में से कोई आवाज़, कोई हरकत, किस तरह की कोई सूरत नज़र आ जाए तो मुझे तसल्ली हो जाए कि बाबा जी अभी जिंदा है। ये कैसी खौफनाक बात है। एक अकेला आदमी अपने घर में अकेला मशीनों के साथ रह रहा है। कितनी बड़ी अजियतनाक सूरत हाल है
یہ وہی شخص جان سکتا ہے جو یہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس پر اللہ کا احسان ہمیں ماننا چاہیے اور اس پر شکر بجا لانا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے کم از کم خاندانی روابط کے اعتبار سے قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہمارے ہاں جو بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا خیال رکھنے والے ایک بڑی تعداد میں سرزمین پاکستان اور مسلم ممالک میں بڑی تعداد میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ لوگ اپنے بزرگوں کی صرف دعائیں لینے کے لیے انہیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دیکھیے کیسی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں خاندانی نظام بہت اچھا ہے۔ جس نوجوان کے گھر میں میں ٹھہرا اس نے اپنے سے کئی سال بڑی عمر کی ایک جاپانی خاتون سے شادی کر رکھی تھی۔ جاپانی خاتون ایک میڈیکل سٹور پہ کام کرتی تھی۔ ایک دو دن دفعہ یہ نوجوان دوا لینے کے لیے گیا، اس کی شکل، اس کا کردار، اس کا بیہیویئر دیکھ کر خاتون متاثر ہوئی اور اس سے سلام دعا ہوئی۔ اسی دوران اس نوجوان نے قرآن مجید کی چند آیتوں کا ترجمہ اس کو تحریری شکل میں جاپانی زبان میں اس کو دے دیا۔ اس خاتون نے ترجمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے زندگی بدلنی تھی، زندگی بدل دی۔ وہ خاتون شادی شدہ تھی، اس کے بچے تھے، لیکن اس نے ایمان قبول کیا اور اپنے پہلے خامن سے علیحدگی اختیار کی۔ پہلے خامن سے علیحدگی اختیار کی تو خامن نے کہا کہ یہ بچے بھی میرے ہیں، یہ بھی تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ خاتون نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی قربانی بھی دے دوں۔ اور جس سال مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، چوتھے یا پانچویں دن وہ نوجوان بڑا خوش ملا۔ میں نے کہا کہ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج میری بیوی 14 سال کے بعد اپنی بیٹی سے ملی ہے اور اس کے خامد نے اپنی پہلی بیوی کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم اگر اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس کو بھی سن کر یقیناً ایک دکھ کی اور کرب کی لہر اٹھتی ہے کہ وہ ماں 14 سال تک اپنی بیٹی سے جدا رہی۔ کس بنیاد پر؟ اس ایمان کی بنیاد پر کہ جس کے قصے ہم قرون اولیٰ میں پڑھتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر نے ایمان قبول کیا اور اپنی ماں سے اور اپنے والدین سے کہا کہ اب ہمارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا ہے، اب ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کو بھیجا، کئی مہینوں کے بعد واپس آئے تو آ کے جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ مصعب اپنی والدہ سے مل کے آئے؟ مصعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کافر ہے اور میں تو ایمان لے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ کافر ہے لیکن وہ تمہاری ماں ہے، جاؤ جا کے حال پوچھو، جا کے خدمت کرو اور اپنا حق فرزندگی ادا کرو۔ میرے اللہ نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے وہ ماں باپ سے بچوں کو دور نہیں کرتے، کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سامعین محترم، دو مثالیں بہت کافی ہیں۔ اس قرآن سے اللہ رب العزت قوموں کو عروج عطا کرتا ہے اور اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت قوموں کو زوال پذیر کر دیتا ہے۔ ہم جس مشکل میں مبتلا ہیں اس کا سبب اسی قرآن مجید کو چھوڑنا ہے، یعنی اس کی تعلیمات کو چھوڑنا ہے۔ قرآن ویسے نہیں چھوڑا۔ ابھی خالد بھائی بتا رہے تھے قرآن ہاؤس میں اب تک تقریباً 300 کے قریب بچوں نے حفظ کر لیا ہے۔ قرآن سے وابستگی تو ہے، اللہ کا شکر ہے، اور پاکستان میں لاکھوں ایسے افراد ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ اس کی بھی برکتیں ہیں۔ ہماری تمام تر خامیوں، گناہوں اور کرپشنز کے مختلف معاملات کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی کرم نوازیاں کر رہا ہے۔ یہ تعلق کا قرآن مجید کی نسبت کا ایک ثمر ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن کیا عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جب دریا بہہ رہا ہو تو دریا میں محض چند قطرے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیوں نہ اس دریا سے پورا پانی حاصل کیا جائے، اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اس سے سیراب کیا جائے۔ اور سیراب کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں اور اس میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ان کی ایک فہرست بنا لیں۔ جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے شروع کرتے ہیں اور جو نہ کرنے کے کام ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی
यकीनन सच्चा फरमान है। आपने फरमाया, ए लोगों, जिस तरह तुम किसी को दावत पे बुलाते हो और अगर कोई दावत पे आने से इनकार कर दे और कह दे कि हम आपकी दावत पर नहीं आते, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा? क्या फौरन घर में ये तबसरा नहीं शुरू कर देगा कि बड़ा अजीब व गरीब आदमी है, हमने बड़ी मोहब्बत से पुकारा था लेकिन उसने बड़ी ढिठाई के साथ इनकार कर दिया और बड़ा ही निकम्मा, और जो जो आप कहना चाहेंगे घर में उसके बारे में तबसरा फरमाएंगे। जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इन्नल कुरान मअदुबतुल्लाह, कुरान मजीद अल्लाह का दस्तरखान है और वो तुम्हें इस दस्तरखान पे दावत देता है। फला तहजुरू, तुम इस कुरान के दस्तरखान को छोड़ो मत। जब अल्लाह की तरफ से पुकारा जाए तो फिर इस पुकार को सुनो और इसकी तरफ लपको, इसको पढ़ो, सुनो, याद करो, इसकी तालीमात को सीखो और फिर इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। यही पैगाम है आज की रात का, और आज ही की रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया था। आखिरी एक बात आज की रात की निस्बत से, पूरा रमज़ान इस वजह से मोतबर और मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ ठहरा है कि इस रमज़ान में कुरान मजीद को नाज़िल किया गया था, और पूरे रमज़ान में लैलतुल क़द्र को भी इसी निस्बत से मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम ठहराया गया है। और उसकी इज्जत का एक हल्का सा इजहार खुद रब्बुल जलाल ने फरमाया कि ये रात कोई मामूली रात नहीं है, इसमें मैंने अपना कलाम ज़मीन पर नाज़िल किया था। अपना कलाम, मेरे अल्फाज जिब्रील अमीन अपने साथ बेशुमार फरिश्तों के साथ इस ज़मीन पर मेरे कलाम को लेके आए थे। ये कोई मामूली रात नहीं है। इस कलाम की निस्बत की वजह से, सिर्फ निस्बत की वजह से, ऐ दुनिया वालों, हम ये बशारत सुनाते हैं कि जिसने इस रात को जाग कर अल्लाह की इबादत की और उस रात में अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब की, उस एक रात का जागना 82 साल के जागने से भी ज़्यादा बेहतर है। 1000 महीने से ज़्यादा इस रात को जो अफजल बनाया गया है, इसके अफजल होने की वजह इसके घंटों में इजाफा नहीं किया गया, इसकी मुद्दत में इजाफा नहीं किया गया, सिर्फ उस निस्बत की वजह से कि जो कुरान मजीद की निस्बत है। इसलिए सामीन मोहतरम, हमारी ये मजलिस तो अभी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रात अभी ख़त्म नहीं हो रही। आप अपने घरों में जाकर इस कुरान मजीद की तिलावत जो भी कर सकता है वो करे, और इस कुरान मजीद की वो दुआएं, ख़ास तौर पर सूरत अल-बक़रा का आखिरी रुकू, इसको आप जितनी बार भी पढ़ना चाहें ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें उसके अख्ताम पर रब्बुल जलाल ने हमें वो दुआएं सिखाई हैं कि जिसमें मग़फ़िरत भी है, जिसमें ग़लबा भी है, जिसमें आफ़ियत भी है, जिसमें रहम की दुआ भी है, जिसमें रहमत का ज़िक्र भी है। इसलिए सूरत अल-बक़रा का आखिरी रुकू, इसको लाज़िमन 1-2 बार तिलावत करके फिर बाकी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें शरीक हो, और फिर इसके अलावा वो दुआएं जो नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिही अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना, और इस तरह की बेशुमार दुआएं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन, ये सारी दुआएं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। और अल्लाह ने एक करम नवाज़ी और की, और कह दिया कि जो शख्स मेरे कुरान के कलिमात को अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएगा तो उसके लिए फज़ल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी को वो दुआएं याद नहीं हैं तो जिस ज़बान में भी अल्लाह ताला से दुआ करोगे, अल्लाह ताला को सब ज़बानें आती हैं, वो दिलों की कैफियत को जानता है। इस कैफियत को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। अशफाक़ अहमद मरहूम अल्लाह ताला उनको बख्शे और उन्हें अपनी रहमत में, ख़ास रहमत में जगह अता फरमाए। एक जुमला, उनके ड्रामे का जुमला उन्होंने लिखा था, बहुत मज़े का। मैं जब से मैंने उसको पढ़ा और सुना, उसकी लज्जत अभी तक महसूस करता हूँ। एक गाँव में एक देहाती को दिखाया गया उस कहानी में कि वो देहाती ऐसा देहाती था कि जिसको कोई लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता,
इसी तरह ज़िंदगी गुजार दी कि लिखना और पढ़ना उसने सीखा नहीं, लेकिन कुरान मजीद की मोहब्बत किसी तरीके से उसके दिल में जा बसी। उसका मामूल ये बन गया कि हर रोज़ अल्लाह की किताब कुरान मजीद को खोलता, अपने सामने रखता, बावजूद होके बैठता और फिर कुरान मजीद की आयात पर सिर्फ उंगली घुमाता और ये कहता कि ए अल्लाह ये भी तेरा कलाम है और ये भी सच है, और ये भी तेरा कलाम है और ये भी सच है, और ये भी तेरा कलाम है और ये भी सच है। उसका ये कहना ही मेरा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाएगा। जिसे अच्छा पढ़ना आता है वो अच्छा पढ़े, जिसे अच्छा पढ़ना नहीं आता जैसा भी पढ़ेगा उसकी नीयत और उसके इरादे की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन उसे अपनी रहमत में जगह देगा। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस कुरान मजीद से ज़िंदगी भर वाबस्ता रखे। जो भी हमसे खिदमत हो सकती है, कुरान की क्या हमने खिदमत करनी, अपनी ही खिदमत इस कुरान के ज़रिए से करनी है, वो हमें तौफीक देता रहे। और जैसे दुआएं की गई, आप सब लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को अगले रमज़ान तक मुकम्मल करने की हिम्मत, तौफीक और उसके लिए जो भी मदद हो सकती है वो हमें फराहम करें। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, जैसे महाज भाई ने कहा, आपकी तरफ से सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है। इस काम को हम बढ़ाएंगे और आप भी इसमें शरीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह अपनी दुआओं के ज़रिए से। दुआ करें। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ऐ अल्लाह, हम तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म तलब करते हैं, कबूल होने वाला अमल तलब करते हैं, पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ तलब करते हैं और हर बीमारी से शिफा तलब करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मुजीबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हाजतन हिय लका रदन इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ऐ अल्लाह, तू हर चीज़ को जानने वाला अलीम खबीर है। ऐ अल्लाह, सब तारीफ तेरी ही है और तू ही इसका हक रखता है। ऐ अल्लाह, हम तेरी रहमत की उम्मीद रखते हुए तुझसे दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, नेकी करना हमारे लिए आसान बना दे और बुराई करना हमारे लिए मुश्किल बना दे और हमारी तमाम हाजात और ज़रूरतें ऐ अल्लाह हमसे तू बेहतर जानता है, उसको अपनी बारगाह में कबूल करते हुए उसे पूरा करने की हमें हिम्मत अता फरमा। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना। ऐ अल्लाह, हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दे, अपनी रहमत में उसे छुपा दे और हमें आने वाले हर खौफ से महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें आने वाले हर खौफ और हर मुसीबत से महफूज फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, इस मुल्क पाकिस्तान को अपनी तरफ से ख़ास हिफाजत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अंदर के और बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, जहाँ जहाँ ज़ालिम जुल्म कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, मज़लूमों की मदद फरमा और हमें उन मज़लूमों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस शब की मुबारक साअतों में उन मज़लूमों की ख़ास मदद फरमा जो शाम में, यमन में, इराक़ में, फ़लस्तीन में, कश्मीर में, दुनिया में हर जगह पर, और अब तो पाकिस्तान, तुर्की और आलम इस्लाम सब का सब इसकी ज़द में है। ऐ अल्लाह, दुश्मनों की इरादे बहुत खौफनाक हैं, लेकिन तेरी कुव्वत सबसे बढ़कर है। ऐ अल्लाह, हमें अपनी ख़ास हिफाजत में रख, हमारी जान, हमारे माल, हमारी इज़्ज़तों को महफूज फरमा दे।
اے اللہ ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نواز۔ اے اللہ وفات پا جانے والوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو جو تیرے نام سے آباد کی گئی ہے، جس نے ہر قسم کے مسلک، ہر قسم کے گروہی اور فرقہ بندی کے تعصب سے جسے پاک رکھا گیا ہے، اے اللہ جب تک یہ مسجد قائم ہے اس کو اپنی ہی محبت پر قائم رکھ، اپنے دین کے لیے اس کو وقف کر رکھ، اور اس کو ہر قسم کی عصبیت اور ہر قسم کے اختلاف سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات تشریف رکھیں تو خالد کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ بس تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں چند منٹ کے لیے۔ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بس چند منٹ کی گزارش ہے۔
शेख साहब हाँ जी वो ठीक है फिर बाद वो जाते हैं क्या